اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المناقب، حدیث نمبر 3528، اردو ترجمہ۔ کسی قوم کا بھانجا یا آزاد کیا ہوا غلام بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خالص طور سے ایک مرتبہ بلایا، پھر ان سے پوچھا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ صرف ہمارا ایک بھانجا ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3529، اردو ترجمہ۔ حبشہ کے لوگوں کا بیان اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اے بنی ارفدہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں۔ یہ حج کے ایام منی کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر تعالیٰ نے انہیں ڈانٹا تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں، یہ منی میں ٹھہرنے کے دن تھے۔ حدیث نمبر 3530، اردو ترجمہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی جو نیزوں کا کھیل مسجد میں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو بنی ارفدہ، تم بے فکر ہو کر کھیلو۔ حدیث نمبر 3531، اردو ترجمہ۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے باپ دادا کو کوئی برا نہ کہے۔ مجھ سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین یعنی قریش کی ہجو کرنے کی اجازت چاہی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں بھی تو ان ہی کے خاندان سے ہوں۔ اس پر حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو شعر میں اس طرح صاف نکال لے جاؤں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور حشام نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں میں جسان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے فرمایا انہیں برا نہ کہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3532، اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ احزاب میں ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ فتح میں ارشاد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتے ہیں، اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد من بعدی اسمہ احمد۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے معان نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 3533، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے ہم
سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے عارج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور لعنت ملامت کو کس طرح دور کرتا ہے؟ مجھے وہ مذموم کہہ کر برا کہتے، اس پر لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ حدیث نمبر 3534 اردو ترجمہ۔ آن رسم کا خاتم النبیین ہونا۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا، اسے خوب آراستہ پیراستہ کر کے مکمل کر دیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے اور کہتے، کاش یہ اینٹ کی جگہ خالی نہ رہتی تو کیسا اچھا مکمل گھر ہوتا۔ حدیث نمبر 3535 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ حدیث نمبر 3536 اردو ترجمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے اسی طرح بیان کیا۔ حدیث نمبر 3537 اردو ترجمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کا بیان۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک صاحب کی آواز آئی، یا ابا القاسم۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو پکارا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو۔ حدیث نمبر 3538 اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں سالم بن ابی الجعد نے، اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ حدیث نمبر 3539 ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن سیرین نے بیان کیا، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3528 سے 3539 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔